پتا تھا حضرت عمر کو، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت اگر سارا زمانہ جانتا تھا تو حضرت عمر بھی تو جانتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا کو پتا ہے تو حضرت عمر کو بھی تو پتا ہے نا اس بات کا کہ 950 سال حضرت جبریل امین جناب عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ اگر سارے زمانے کو ان باتوں کا پتا تھا تو حضرت عمر کو بھی تو پتا تھا نا۔ انہوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہا جی الحمدللہ جی میں تو وہ ہوں جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جی میں تو وہ ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو جہاں بھی بات کی ایک کی بات کی کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور ڈھیر سارا وقت گزارتا ہے، زندگی کے بہت سارے پیچ و تاب سے گزرتا ہے، چمن میں بہار بھی دیکھتا ہے اور گلشن میں خزاں بھی اسے نظر آتی ہے، سوگ کی نیند بھی سوتا ہے اور دکھوں کے پہاڑ بھی اس کے سر سے ہو گزرتے ہیں۔ بہت ساری آزمائشیں ہیں زندگی میں۔ انسانی ذہن کے اندر یہ سوال بار بار آتا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا، پھر اتنی مشکلات اس نے دیکھی، پھر وہ چلا گیا دنیا سے، کیا مقصد ہے اس سب کا؟ انسان کا آنا ہے پھر اس کا جانا ہے، تو اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ نہ روزی روٹی کمانے آئے ہو، نہ اونچی بلڈنگیں بنانے آئے ہو، نہ اپنا بہت زیادہ نام پیدا کرنے آئے ہو، کردار کو کتنا کو حسین بنا سکتے ہو، اپنے عمل کے کتنے اچھے نقوش دنیا میں چھوڑ سکتے ہو، تمہارا وجود لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، اس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کردار کی بلندی، اخلاق کی بڑائی، اپنے عمل سے بہترین طرز زندگی اختیار کرنا، یہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں نہ کرتی وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ یہ مائک لگایا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کر کے آپ تک پہنچائے گا، اور اگر یہ آواز نہیں دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اور مائک منگایا جائے گا، کیونکہ جس کام کے لیے بنایا جب وہ کام ہی نہیں کر رہی تو پھر اس کی اپنے منصب پر اس کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پنکھا لگایا جاتا ہے کہ ہوا دے، لیکن اگر وہ ہوا نہیں دیتا تو چھت پہ کوئی بھی اسے سجائے نہیں رکھے گا۔ سمجھ لیں، انسان کے، مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد اچھا کام کرنا ہے، مقصود اچھا کام کرنا، لیکن جب وہ اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے پھر اپنے مقام سے بھی ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو جو فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی شان ہے، اللہ رسول کی بارگاہ سے جو اسے مرتبہ ملنا ہے، ظاہر ہے وہ اس پر قائم نہیں رہتا۔ روز اپنی سیرت میں اچھے نقش بھرنے کی کوشش کی جائے، روز اپنے عمل میں کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ کچھ باتیں طے کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ضدی ہو نا، اس کے سامنے روز کہنا نہیں چاہیے کہ تو ضدی ہے، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے یہ بڑا ضدی ہے، بات نہیں مانتا، ورنہ وہ پکا ہو جاتا ہے کہ میں ہوں ہی اس طرح کا۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا تعارف ہی یہ ہے کہ میں ایک ضدی آدمی ہوں، میں نہیں مانتا کسی کی۔ ہمارے دائیں بائیں ارد گرد لوگ جو ہمارے بارے میں کہنے لگ جاتے ہیں، ہم اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جناب اب چونکہ ہم نکھر گئے ہیں، اب ہم ایک شخصیت ہیں، اب ہمارا ایک نام ہے، اور خود بخود ہم طے کر لیتے ہیں کہ میں بڑا وفادار آدمی ہوں، مجھے بڑے لوگ جانتے ہیں، میرا معاشرے میں بڑا اچھا تعارف ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، آپ گلی کے کسی کونے سے میرا نام پوچھیں گے، لوگ آپ کو خود چھوڑ جائیں گے۔ شکر ہے جی اللہ کا، 4 لوگوں میں یہ تو ہم نے خود سے بنا لیا ہے۔
پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تعمیر رک جاتی ہے، انسان کی ترقی کے جو منازل ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ پتا تھا حضرت عمر کو، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت اگر سارا زمانہ جانتا تھا تو حضرت عمر بھی تو جانتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا کو پتا ہے تو حضرت عمر کو بھی تو پتا ہے نا اس بات کا کہ 950 سال حضرت جبریل امین جناب عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ اگر سارے زمانے کو ان باتوں کا پتا تھا تو حضرت عمر کو بھی تو پتا تھا نا۔ انہوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہا جی الحمدللہ جی میں تو وہ ہوں جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جی میں تو وہ ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو جہاں بھی بات کی ایک کی بات کی کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے جہاں بھی تذکرہ کیا اپنی تعمیر کو روکا نہیں، اپنے کردار میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی، روز آگے بڑھنا، روز جدوجہد کرنا۔ روز مالک غنیمت کا ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا تو حضرت عمر ننگے پاؤں دوپہر میں تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں بڑا صاف ستھرا رات پروگرام ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا۔ وہ چوکی دار سو گیا ہے، وہ تو تنخواہ کس بات کی لیتا ہے بھائی؟ تو کیسے سو گیا بھائی؟ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، ملازم کو رکھا ہوا ہے جی، اس کو جگائیں بلائیں، تیری ڈیوٹی ہے، تو نے کرنا تھا، میں کیوں کروں؟ بس ذہن ہے نا ہمارا، ہم کسی نہ کسی مقام پہ کچھ بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میں کچھ ہے ہوں، پھر ترقی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ دوسرا آدمی آگے نکل جاتا ہے اور میری طرح کے بہت سارے لوگ اپنی پگڑی اور اپنے شملے کے چکر میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا جناب غلام کو کہہ دیں آپ تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ہر بندے کو غلط فہمی نہیں ہو جاتی کہ میں فلانی چیز ہوں؟ یہاں تو لوگ آ کے بات سناتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، یہ مسئلہ بتانے آئے ہیں، یہ تو سبق دینے آیا ہے۔ ان کو بھی خبر تھی نا کہ میں 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ کہ جناب کسی ملازم سے کہیں، غلام سے کہیں۔ تو حضرت عمر بات سن کر رو پڑے، کہنے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھلا کیا ہوں، میں بھی تو ایک غلام ہوں نا، میں بھی سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے بھلا نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، تو میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ ورنہ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے بھائی۔ اپنی تعمیر میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی بھرنے کی کوشش کی جائے، اچھا سے اچھا عمل، بہتر سے بہتر عمل۔ 50 سال نوکری کی ہے دین کی خواجہ اجمیر نے۔ کتنے سال بولیے؟ 50 سال۔ اور اس نوکری کا نتیجہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس ڈیوٹی کا نتیجہ آپ نے جو اپنے پیچھے لوگ چھوڑے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہیں۔ اور 50 سال نماز پڑھی۔ میں نا اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ حدیث نا خواجہ صاحب کو بھی آتی تھی اور امام اعظم کو بھی آتی تھی اور غوث پاک کو بھی آتی تھی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ عام آدمی ساری رات نماز پڑھے اور عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا ہی زیادہ۔ یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، تو وہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے رہتے تھے، حالانکہ ان سے بڑا عالم دوبارہ پیدا ان کے بعد آیا، ان کو بھی تو آتی تھی نا۔ پر میری طرح ایک آدمی جس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اس حدیث کے تحت آنے میں، وہ بھی اپنے حق میں قائل ہو جاتا ہے کہ میرے حق میں آئی یہ بات، لہذا مجھے فٹافٹ اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ طے کر کے، کچھ نہ کچھ بن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ 50 سال نوکری کی حضرت اجمیری نے، اور ساری رات نفل پڑھے، سارا دن تبلیغ کی۔ آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو سارا دن روتے تھے۔
غلاموں نے کہا سونے لوگ تو غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے 50 سال ڈیوٹی کی ہے، اتنے اعمال کیے تو روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار تم ٹھیک کہتے ہو، عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہیں۔ عمل تو ہیں پر جب غور سے دیکھتا ہوں تو ان بارگاہوں کے قابل نہیں ہے۔ روز اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، روز کوشش کرنا کہ میرے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، کچھ میں بدل جاؤں۔ جب سویرے میں اٹھوں تو میں یار عجیب بات ہے نا، پیسے میں روز زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو نفل کیوں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر تمہیں بہت زیادہ چاہیے تو سجدے بھی تو بہت زیادہ چاہیے نا۔ لیکن روز ایک نئی غفلت اپنے کردار میں بلندی لانے کے، یعنی روز بندہ گنے شمار کرے کہ یار ایک رات میری اور گزر گئی ہے، ابھی تک میں سچ کا عادی نہیں ہوا، یار زمانہ بیت گیا، بال سفید ہونے لگ گئے، ابھی تک میں رزق حلال کا عادی نہیں ہوا۔ کتنا وقت گزر گیا، جو 40 سال کا ہو گیا اس کی تو زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، تو میں ابھی تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر اتنے لوگ، میں نے اتنے جنازے اٹھائے۔ ہم نہ ساری زندگی کہتے رہتے ہیں او جناب بس پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے، تو بھئی اگر اتنا آپ کو یقین ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سچ تو ساری دنیا بولتی ہے پر آدھا بولتی ہے، پتہ نہیں جی کب چلے جانا ہے، بھئی یہ تو آدھا سچ ہے، اس سے اگلا بھی تو بولو نا، اس جانے کی تیاری کیا ہے؟ اس سے اگلا سچ بھی بولو، اس کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے کردار کیا ہے؟ ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں۔ دادا قبرستان میں؟ تمہارا ایک بھائی بھی تھا، ایک بیٹا بھی تھا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں۔ تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑ آیا ہے تو تو نے نہیں جانا، اتنے جنازے تو نے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیحت کروں۔ عزیز بھائیو، کردار زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ، اگر آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں نا تو اس امت کے جو استاد ہیں نا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ امت مسلمہ نے کردار کی روشنی، عمل کی خوبصورتی، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی، وفا، ادب، یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ انہوں نے حضور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے حضور سے رشتہ رکھنا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا اس شخص پر، یہ تاجر بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے، ڈیوٹی بھی کرتے تھے۔ جس طرح کا حضور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے۔ لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے۔ اور کچھ نعت خواں بھی ہمیں مل گئے ہیں، کچھ باعث مل گئے، کچھ قوال مل گئے، جو جنت بس 3 4 5 منٹ کی بات ہے، آپ جنتی ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس کرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے، پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بانٹ دی جاتی ہے، پھر تو بالکل قریب ہے۔ بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ تو بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہاں فٹافٹ ہی لوگ اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، حضور نے ایک دن پوچھا، یوں صحابہ کی صفیں، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟
या रसूलल्लाह मैंने खिलाया। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात। इसके बाद आप देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नजारा मैंने देखा। जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं बड़ी चीजों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूंगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आज़म पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। कहा कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया, जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया। जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनी ना हदीस हमने? हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार, आपको भी आती है जी, सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है, मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों के जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट की। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया। मैं बर्तानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए तो वो टायरों से मसल के जाता है, हालांकि ये विरसा तो हमारा है, ये तो हमें हमारे नबी ने सिखाया कि जो कुत्ते को पानी पिलाए रब ताला तो उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। मेरे दोस्तों अपने लिए कोई खैर का अमल,
کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی تھی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھے، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا، پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، اگر اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے،
ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਮਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ। ਓਏ ਤੂੰ ਸੁੱਤੈ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆ ਗਿਆ ਈ ਪੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਈ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਦੂਰ, ਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ। ਖਲਕਤ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਉਮਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਈ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ।